آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ اہم خبر سے بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگلا چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ کمیٹی نے 2/3 اکثریت سے فیصلہ کیا۔ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے 3 ارکان نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اگلے چیف جسٹس پاکستان۔ پارلیمانی کمیٹی نے 2/3 اکثریت سے منظوری دے دی۔ پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ کمیٹی کے ارکان میں خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک اور اعظم نذیر تارڑ شامل تھے۔ فاروق ایچ نائک، راجہ پرویز اشرف اور سید نوید قمر بھی موجود تھے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ اور رانا انصار نے بھی شرکت کی۔ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے نامزد ارکان بیرسٹر گوہر صاحبزادہ حامد رضا اور سینیٹر علی ظفر نے بائیکاٹ کیا۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے 2 سیشن ہوئے۔ پہلے سیشن میں نئے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے 3 سینئر ججوں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پیش کیے گئے۔ کمیٹی نے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو منانے کے لیے کارروائی ملتوی کی۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر سے رابطہ کیا، تاہم پی ٹی آئی نے بائیکاٹ برقرار رکھا۔ پارلیمانی کمیٹی کا دوسرا اجلاس 1.5 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر اتفاق کیا گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی سینیورٹی لسٹ میں 30ویں نمبر پر تھے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ لسٹ میں پہلے نمبر پر تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لاہور میں تعلیم حاصل کی، پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں خدمات سر انجام دی۔ انتہائی اہم کیسز میں ان کے اختلافی نوٹ بھی جاری ہوئے۔ ان کے کیریئر پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 23 جنوری 1965 کو پیدا ہوئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ابتدائی تعلیم ایچ ایس این کالج لاہور سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی، جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کامن ویلتھ اسکالرشپ پر جیسس کالج کیمبرج یونیورسٹی سے LLM کی ڈگری بھی حاصل کی۔ 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے خیبر پختونخوا کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی سر انجام دی۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے۔ 15 مارچ 2012 کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا۔ 30 دسمبر 2016 کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے۔ انہوں نے اعلیٰ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت کی۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں لارجر بینچ کا حصہ رہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ لا کا حصہ بھی رہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کی 3 رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں کہ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ ہاشم صفی الدین کو 3 ہفتے پہلے بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کے کزن ہے۔ لبنان پر حملوں میں شہید شہریوں کی تعداد 2530 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ ہاشم صفی الدین کو 3 ہفتے پہلے بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان نجی سفارتی رابطے پر بات نہیں کروں گا۔ ویدانت پٹیل نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی قید سے متعلق محکمہ انصاف کا بات کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ویدانت پٹیل نے یہ بھی کہا ہے کہ سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں بھارتی انکوائری کمیٹی سے تحقیقات آگے بڑھانے کے لیے معلومات کا تبادلہ ہوا ہے۔ تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر احتساب دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان نجی سفارتی رابطے پر بات نہیں کروں گا، ویدانت پٹیل کی جانب سے کہا گیا۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی میامی میں کاروباری رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ ڈیموکریٹک حریف کیملا ہیرس سست اور کم آئی کیو کی مالک ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بائیڈن کے بعد ہمیں ایک اور کم آئی کیو والی صدر نہیں چاہیے۔ کامیاب ہو کر امریکہ کو دوبارہ عظیم ملک بنائیں گے۔ اسے شمسی توانائی منصوبوں کی ضرورت نہیں جو صحراؤں کے ماحول کو تباہ کر دیں۔ مضبوط سرحدیں چاہتا ہوں۔ ہمارے دوست دشمنوں سے زیادہ برے ہیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی میامی میں کاروباری رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایوان سے ارکان پارلیمنٹ کو گرفتار کیا، ہمارے لوگوں پر ظلم کر کے ووٹ لیا گیا، لوگوں کو یہاں چیمبرز کے اندر رکھا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے الزامات۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، آپ سارجنٹ سے چیک کرائیں کہ یہ لوگ کون تھے۔
میں نے اسپیکر کے اسٹاف کو تصویریں دی ہیں, انکوائری کریں, یقینی بنائیں کہ سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ نہ ہو. آپ کے مینگل صاحب کے 2 سینیٹرز کو جس طرح میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا, جناب اسپیکر آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, آپ نے اس کا ڈیفنس کرنا ہے. یہ غلط روایات ہیں. جناب اسپیکر ان لوگوں کو وہاں سے لایا گیا تھا, یہاں پہ بٹھایا گیا تھا. آپ کے جو گورنمنٹ ٹریجری بینچز کے لوگ تھے انہوں نے کیا تھا, ان کو ٹاسک ملا تھا اور یہ ہوا ہے, ہم نے خود دیکھا ہے. ممبر کو میں نہیں روک سکتا کہ کہاں بیٹھیں. آئی ول میک شور جتنے لوگ یہاں پہ تھے ان کی فوٹیج لوں گا, ان کی تصویریں لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھی کون تھے اور کون نہیں تھے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کی منظوری پارلیمنٹ کا تاریخی اقدام ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے. آزاد اراکین نے اپنی مرضی سے آئینی ترمیم میں ووٹ دیے ہیں. آئینی ترمیم سے عوام کو فائدہ ہوگا. میں نے آزاد اراکین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا ہے. آئینی ترمیم کے حوالے سے ارکان کے اغوا سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. آئینی ترمیم اس ہاؤس نے پاس کی سر, اس کے تمام تر لیگل پروسیسز بھی پورے کیے گئے. یہ آئینی ترمیم ایک تاریخی ڈاکیومنٹ ہے جو اس ہاؤس نے پاس کیا اور عوام کو اس کا فائدہ ہوگا جب ایک عام آدمی کا کیس پرائرٹی کے اوپر لگے گا. ان چاروں سے ملاقات ہوئی, ان کو پوچھا, انہوں نے کہا جی ضمیر کی آواز پہ آئے ہیں, ووٹ ڈالنے آئے ہیں, بغیر ڈرے بلا خوف ووٹ دیں گے. انہوں نے ایک ایک شک پہ مسودے پہ سودے بازی بھی کی, مسودے کے اوپر انہوں نے اپنی انپٹ بھی دی, مسودے کو متفقہ قرار بھی دیا, 90% اتفاق بھی کیا. دیکھیے اپنی جو پارٹی کے اندر فائٹنگ ہے اس کو آپ آپس میں سیٹل کریں, اس کو پارلیمان کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ پارلیمانی کمیٹی کے نام بھی اپنی مرضی سے دیے ہیں, اس میں شریک نہ ہونا ان کی مرضی ہے.